بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن النسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے یہ سوال کیا گیا، ای النساء خیر، کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین اور اچھی عورت کون سی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین اور اچھی عورت وہ ہے جس کے اندر تین نشانیاں ہوں۔ پہلی نشانی اللتی تسرہ اذا نظر، جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو وہ اپنے خامد کو خوش کر کے رکھ دے۔ اور دوسری نشانی وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب اس کا خامد اس کو کوئی حکم دے تو بغیر قیل و قال کے، حیل و حجت کے، چوں کے، چراں کے، یعنی کہ وہ کے اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تیسری نشانی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، کہ اپنے شوہر کی مرضی، اپنے خامد کی مرضی کے خلاف اپنے مال و جان کے اندر تصرف نہ کرے، اپنے مال و جان کو خامد جہاں نہیں پسند کرتا وہاں نہ لگائے۔ یہ تین نشانیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اگر ہماری کوئی ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ کوئی عورت اچھا بننا چاہتی ہے، بہترین بننا چاہتی ہے، تو وہ یہ تین نشانیاں اپنانے کی کوشش کرے، خامد کو نہ کہ تنگ کرے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر کوئی بیوی اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، تو جنت کی حوروں میں سے جو حور العین ہے، موٹی آنکھ والی حور، جو کہ اس صابر شخص کی آخرت کے اندر بیوی ہوگی، وہ بد دعائیں دیتی ہے اس دنیا کی بیوی کو، بد دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کرے، یہ شخص اس کو تکلیف نہ دے، اس کو ایذا نہ دے، اس کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر، یہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کا رشتہ تھوڑی دیر کا رشتہ ہے۔ خاص طور پہ محترم سامعین، اس کو میں اور آپ اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح کی روایت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے جہنم کا بیانک منظر دیکھا، ہیبت ناک منظر دیکھا، خطرناک منظر دیکھا، بڑا تکلیف دہ منظر دیکھا، اور وہاں اس جہنم کے اس منظر کے اندر، اس جگہ کے اندر میں نے مردوں کے مقابلے کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ تھی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناشکری، کس کا کفر؟ اللہ تعالیٰ کا کفر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کا کفر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے احسانات کو فراموش کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ڈالا گیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے مخاطب، یہ عورت ایسی ہے کہ پوری زندگی ایک لمبا زمانہ تو احسان کرتا رہے، کہتا رہے، اس کو یہ یاد نہیں رکھیں گے۔ اگر تیری طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی نا، تھوڑی سی جو مصیبت پہنچے گی، تھوڑی سی مصیبت پہنچے گی، تو یہ فوراً کہیں گی میں نے تو کبھی اس گھر کے اندر خیر دیکھی نہیں ہے، میں نے تو کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی ہیں، میں نے تو اس گھر کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، میں نے تو ٹینشنیں لے کر اس گھر کو جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کیا، مجھے آج تک جو ہے وہ کوئی سکون نہیں ملا۔ اس لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جہاں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، کوشش کریں اپنے خامدوں کی شکر گزار بنیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی بنیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔